آپ شدید جب بیمار ہوئے تو آپ نے حضرت عثمان غنی کو بلایا اور حضرت عثمان غنی کو حکم دیا کہ تحریر لکھو کہ میرے بعد خلیفہ مسلمانوں کا امیر کون ہوگا. تو حضرت عثمان غنی وہ تحریر حضرت صدیق اکبر کے حکم کے مطابق ان سے سن کر لکھ رہے تھے. تو اچانک حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غشی طاری ہوئی اور آپ پھر بے ہوش ہو گئے بیماری کی وجہ سے. تو تھوڑی دیر کے بعد جب افاقہ ہوا تو آپ نے حضرت عثمان سے پوچھا ہاں بھئی کیا لکھا؟ تو حضرت عثمان نے کہا کہ جناب میں نے وہ تحریر مکمل کر لی ہے. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کہا مجھے پڑھ کر سناؤ. تو جب آپ نے پڑھ کر سنائی تو اس میں حضرت عمر بن خطاب کی خلافت کا ذکر تھا کہ میرے بعد جو امیر ہوگا مسلمانوں کا وہ عمر بن خطاب ہوں گے. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر خوش ہوئے. آپ نے فرمایا اے عثمان تو نے میری منشا کے مطابق لکھا ہے لیکن اگر تو اپنا نام بھی لکھ دیتا تو تو اس قابل تھا کہ میرے بعد مسلمانوں کا امیر بنے. لیکن حضرت عمر کا نام لکھ دیا ہے تم نے اور میری بھی یہی خواہش تھی کہ میرے بعد جو مسلمانوں کا امیر بنے وہ عمر بن خطاب ہوں گے. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بیماری اور آپ کی علالت کی خبر پھیل چکی تھی اور آپ کے گھر کے باہر بہت بڑا مجمع مسلمانوں کا صحابہ کرام کا جمع ہو چکا تھا. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ مجھے اٹھا کر بٹھاؤ اور مجھے دروازے تک لے جاؤ. تو آپ کو دروازے تک لے کر جب صحابہ کرام آئے تو آپ کے ہاتھ میں وہ تحریر تھی جس میں حضرت عمر کی خلافت لکھی ہوئی تھی. تو آپ نے وہ تحریر لہرا کر تمام مسلمانوں سے پوچھا کہ اس کاغذ کے اندر جس کا نام اپنے بعد میں نے تمہارے امیر کے طور پر لکھ دیا ہے کیا تم سب اس پر راضی ہو؟ بتایا نہیں کہ کس کا نام ہے. صرف حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعتماد لینا چاہتے ہیں کہ مجھ ابو بکر پر کتنا اعتماد ہے. تو آپ نے فرمایا جس کا نام اپنے بعد بطور خلافت میں نے اس تحریر میں لکھ دیا ہے کیا تم سب اس پر راضی ہو؟ تو سب نے کہا ہم راضی ہیں ہمیں منظور ہے. پیچھے سے ایک آواز آئی ہمیں منظور نہیں. سارے حیران ہوئے کہ کون ہے. جب غور کیا گیا توجہ کی گئی تو یہ نامنظور کا نعرہ لگانے والا کوئی عام بندہ نہیں تھا حضرت علی المرتضیٰ تھے. حضرت جناب علی المرتضیٰ سے جب پوچھا گیا کہ آپ کیا چاہتے ہیں تو حضرت جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا تھا. آپ نے فرمایا تھا لا نرضى الا ان يكون عمر ابن الخطاب. فرمایا ابو بکر اگر اس تحریر کے اندر خطاب کے بیٹے عمر کے علاوہ کسی اور کا نام ہے تو ہمیں منظور نہیں ہے. وہ تھا بھی حضرت عمر کا نام. تو حضرت جناب مولا علی نے یہ فرمایا تھا لا نرضى الا ان يكون بعمر ابن الخطاب. اس تحریر کے اندر اگر عمر بن خطاب کا نام ہے تو مجھ علی کو بھی منظور ہے ہم سب کو منظور ہے. اگر اس کے اندر عمر کے علاوہ کسی اور کا نام ہے اے ابو بکر تیرے بعد عمر کے علاوہ ہم کسی اور بندے پر راضی نہیں ہیں.